پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو چودھری ابرار کا سلام۔ ناظرین، آج بہت گہری ریسرچ کے بعد ہم آپ کے لیے لیٹسٹ اپڈیٹس لے کے آئے ہیں کہ پاکستان میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر عمران خان کی گرفتاری، نون لیگ کے ساتھ ہاتھ اور الیکشن، اسی حوالے سے اگر عمران خان کی آج کی گرفتاری کو لیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر عمران خان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ عمران خان اگر خود بھی گرفتاری دے دے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان صرف اور صرف پاکستان کی غریب لوگوں کا ہوگا، جو نیچے پس رہے ہیں بیچارے، پہلے بھوک سے پریشان ہیں، غربت سے دوچار ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ پاکستان کے محنت کش لوگ ہیں، پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں، پاکستان کو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں۔ آج گورنمنٹ کر لے گی، گورنمنٹ کہہ دیتے ہیں، بہرحال ہم گورنمنٹ کہہ نہیں سکتے کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ اس وقت موجود ہی نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، کر لیا جاتا ہے، تو پاکستان میں کیا ہوگا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا، جب ان کو پھانسی دی گئی تو تب کیا ہوا تھا؟ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو حادثات ہوئے ہیں پاکستان میں، بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی ہیں تو تب کیا ہوا تھا؟ اور اب اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس پر بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، اور انٹرنیشنل ورلڈ لیڈر ہے عمران خان۔ اس کو گرفتار کرنے میں کوئی پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، معاملات کو بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ عمران خان نے خود کہہ دیا ہے کہ میں سب کو معاف کر کے سب سے مل کر بات کرنے کو تیار ہوں۔ اور اسی خبر کے اندر سے دوسری خبر نکلتی ہے، اگر کوئی دانشور غور و فکر سے دیکھے، اور یہ اندر کی خبر ہمیں ملی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہوا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کیا ہو چکا ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی رفو چکر ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں، پاکستان کی سیاست میں بہت بڑے سیاستدان ہیں، اور ورلڈ پولیٹکس میں عمران خان نمبر 1 ہے۔ پاکستان کی پولیٹکس میں زرداری صاحب نمبر 1 ہے۔ زرداری صاحب نے انجوائے کیا گورنمنٹ، بیسیکلی گورنمنٹ یہ پیپلز پارٹی کی تھی، نون لیگ کو یوز کیا گیا، نون لیگ یوز ہوئی۔ اگر نون لیگ سیاستدان ہوتے، نون لیگ میں کوئی سیاستدان ہوتا تو کبھی بھی یوز نہ ہوتے۔ بیسیکلی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی نے انجوائے کیا، اب ہنی مون ختم ہو گیا، اب لانتے لینے کی جب باری آئی ہے تو پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو گئی ہے، نون لیگ کو اب لانتے ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ میری محترمہ مریم نواز اور نون لیگ کی اکابرین سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ کو ملا کیا؟ ابھی الیکشن ہے، الیکشن میں کس طرح آپ جائیں گے؟ کیا لے کے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے عمران خان کے دور میں، اب کتنی مہنگائی کا ریٹ ہے؟ اور آپ نے شرح سود کتنی کر دی؟ 21% شرح سود ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے۔ ابھی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے قمر الزمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، اور عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہوا۔ نون لیگ اب مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اس الیکشن میں، اور یہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ ہمارا تھا الیکشن کی جو صورتحال ہے اس وقت، صدر مملکت نے بھی 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی ہے، اور کہا ہے کہ اپریل کے اندر ہی ہو جائیں گے الیکشن، اور ہونے بھی چاہیے۔ احترام بصد احترام سپریم کورٹ نے اپنی فیصلے میں کہا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں اور ہونے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، یہی ہمارا آئین ہے، اور آئین کو بھی محفوظ کیا سپریم کورٹ نے۔ اب ہمارے ریاستی اداروں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹ بھی ہوگا اور الیکشن بھی ہوگا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے، اس میں نقصان عوام کا کیوں ہو؟ جب 2 پروونسز میں الیکشن ہو گئے، KPK میں اور پنجاب میں، کیوں نہ بلوچستان اور سندھ کے بھی الیکشن ساتھ ہوں اور سینٹر کے بھی ہوں؟ اس میں عوام کا فائدہ ہو، عوام کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ پہلے ہی عوام اپنے خون پسینے سے ٹیکس دیتی ہے، ان کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ ایک آپ کسی بھی سرکاری ڈسٹرکٹ لیول کے کسی آفس میں چلے جائیں، وہاں کے بادشاہوں والے نظارے ہوتے ہیں، دیکھنے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ جناب اس لیول کا یہاں پہ پروٹوکول ہے۔ ایک آفیسر کے پاس 20 یہاں پہ چپڑاسی ہوتے ہیں، PN ہوتے ہیں، خان شامہ ہوتے ہیں، کوک ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز اور لینڈ کروزرز ہوتی ہیں۔ وٹ از دس؟ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، وہاں کے پریزیڈنٹ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، کوئی سیکیورٹی کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک 22ویں گریڈ کا 20ویں گریڈ کا آفیسر بادشاہ مغل اعظم ہوتا ہے، اس کے پیچھے وہ سیکیورٹی کے پروٹوکول ہوتے ہیں۔ وہ کس کی ہیں؟ عوام کے ہیں۔ عوام سپریم ہے، عوام کا ملک ہے، عوام کے
آباء اجداد نے خون بہایا ہے، یہ دریائے ستلج، سندھ، راوی جو بزرگ ہیں، میرے اپنے عظیم بزرگوں سے ریکویسٹ ہے وہ بتائیں نیو یوتھ کو کہ یہ ریڈ ہو چکا ہوا تھا، خون سے لال تھا یہ پانی، دریا خون کے تھے، لاشیں تیر رہی تھیں جب یہ پاکستان آزاد ہوا ہے۔ تو یہ عوام نے پاکستان بنایا تھا، عوام کا پاکستان ہے، اور کسی بھی ملک کی جو پاور ہوتی ہے، جو سپریم ہوتے ہیں، وہ اس ملک کے عوام ہوتے ہیں، اور صدر مملکت جسے سپریم کمانڈر کہتے ہیں، اور صدر مملکت اس کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ باقی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتے ہیں یہ جب کسی بھی چاہے 22ویں گریڈ کا آفیسر ہو، جتنے بھی گریڈ کا آفیسر ہو، اس کی جو ڈیزیگنیشن ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پبلک سرونٹ۔ پبلک سرونٹ کا مطلب ہوتا ہے عوامی نوکر۔ یہ سارے عوامی نوکر ہیں، عوام کے نوکر ہیں۔ میرے اپنے پیارے پاکستانی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، آپ سپریم ہو، اپنی ویلیو کو جانو، اپنے ووٹ کی پاور کو جانو، اپنے ووٹ کی پاور کو استعمال کرو۔ آپ اپنے ووٹ کی پاور سے اس ملک کا مقدر بدل سکتے ہو، اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہو۔ اب یہ الیکشن آنے ہیں، الیکشن میں اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے، کسی جاگیردار وڈیرے سیاستدان یا کسی 22ویں 20ویں یا 18ویں گریڈ کے آفیسر کی بات نہیں ماننی۔ آپ نے اپنے مستقبل کو چوز کرنا ہے۔ کون آپ کے بیچ میں یہاں پہ رہ کے گولیاں کھا رہا ہے، کون یہاں پہ آپ کے بیچ میں رہ کے موت زندگی گزار رہا ہے، یہاں سے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ انٹرنیشنل ورلڈ اس کو فورس کر رہا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے کنٹری میں آئیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن وہ آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہے، آپ کے ساتھ مرنے کو تیار ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، ملک کو بچائیں، ملک کی تقدیر کو بچائیں، اور اپنے حقوق کو جانیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔